صحیح حدیث دکھا دے، اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں، میں ممبر نبی پہ جرت کرے صحیح حدیث ہو، میں نہیں کہتا بخاری مسلم میں، اس دھرتی کی کوئی صحیح حدیث ہو جس میں لفظوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین رکوع پہ فرماتے رہے، دکھا دو۔ جی ہم بتاتے ہیں کہ حدیث کہاں موجود ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، جس کے اندر سینئر صحابی موجود تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود تھے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، رفع دین کیا، رکوع پہ جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین سے نماز پڑھی۔ سب صحابہ نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ پڑھے اٹھائیں ابو حمید سعدی والی حدیث، جی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ ہو جاؤں گا۔ آپ ایک حدیث لا کے دکھا دیں، جی حدیث دکھا دی، چلیں آگے ٹوریں۔ ایسا یار قطبی سیاست کے 6 امام ہیں، ان کو نہیں پتا چلا؟ بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نسائی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا؟ ان 10 صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا؟ ابو حمید سعدی کو پتہ نہیں چلا منسوخ ہو گیا؟ مالک بن حویرث، وائل بن حجر، عبداللہ بن عمر، حضرت علی جیسے ان جیسے جید خلفاء راشدین میں آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا؟ 1500 سال بعد حنفی دیوبندی کو پتہ چل گیا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی مزید تسلی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالک بن حویرث آخری دور کا صحابی ہے، وائل بن حجر آخری دور کا صحابی ہے، ابو حمید سعدی آخری دور کا صحابی ہے، اور یہ جو معاملہ ہوا 10 صحابہ کی موجودگی میں، یہ نبی علیہ السلام کے 30 سال بعد ہوا۔ ان صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ رفع دین منسوخ کر دینا ہے حنفیوں نے 1500 سال بعد، تو ہم ایڈوانس میں کر دیتے۔ تو حضرت جب منسوخ ہو گیا، ان صحابہ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ ان محدثین کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ 1500 سال بعد حنفیوں کو پتہ چل گیا۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے بیان کے اندر چیلنج دیتے ہوئے علماء اہل حدیث کو فرمایا، میاں ایک صحیح حدیث دکھا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر تک رفع دین کرتے رہے ہیں۔ اگلے دن مفتی عبدالواحد قریشی تمہارے ہاتھ پر غیر مقلدیت اختیار کر لے گا، تمہارے ہاتھ پر اہل حدیثیت قبول کر لے گا۔ میں مفتی صاحب کا فالوور ہونے کے ناطے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم مفتی صاحب کی بات قبول کرو، چیلنج قبول کرو، مطالبہ قبول کرو۔ اگلے دن صرف مفتی صاحب نہیں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں مفتی صاحب کو پسند کرنے والے تمہارے ہاتھ پر اہل حدیثیت قبول کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت آ سکتی ہے، زمین و آسمان ختم ہو سکتے ہیں، اہل حدیث کبھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے۔ وہ امام الجہلاء سید الضالین مرزا جیلمی کا شاگرد اٹھا، جس کی شکل کو دیکھ کر بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا میں مفتی صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور اس نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 دکھا دی۔ کہنے لگا جی جناب حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اخیر عمر تک رفع دین کرتے رہے۔ میں نے کہا ہمارے سریکی میں مثال ہے، جیو جے سمسن وہ جے جمسن، جیسے ماں باپ ویسی اولاد۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا استاد جاہل تو بھی تو جاہل ہوگا نا۔ مفتی صاحب نے چیلنج یہ دیا ہے کوئی صحیح حدیث دکھاؤ، اور تو نے جو حدیث دکھائی ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 730، ذرا ابو داؤد کی شرح بذل المجود اٹھا کے دیکھ لے، عربی کے اندر ہے۔ عربی تو تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تیرے استاد کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حضرت نے فرمایا ہے قد اضطرب ھذا الحدیث سندا و متنا، میاں اس حدیث کے اندر سند کے اعتبار سے بھی اضطراب ہے، متن کے اعتبار سے بھی اضطراب ہے۔ پھر حضرت نے سند کے اعتبار سے اضطراب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میاں ابو داؤد کے اندر یہ جو روایت ہے اس میں محمد بن عمرو اور صحابہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، حالانکہ عطاف بن خالد نے یہی روایت نقل کی ہے، اس نے محمد بن عمرو اور صحابہ کے درمیان رجل مجہول کا ذکر کیا ہے، اور یہی روایت امام بیہقی نے روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے کہا میاں محمد بن عمرو کے درمیان اور صحابہ کے درمیان عباس راوی ہیں یا عیاش راوی ہیں، انہوں نے بھی کسی راوی کو متعین نہیں کیا، اور امام بیہقی نے دوسری سند کے ساتھ اسی حدیث کو نقل کیا۔ اس سند کے اندر خود محمد بن عمرو کا نام بھی نہیں ہے، خود محمد بن عمرو راوی نہیں ہے۔ اب دیکھیں سند کے اعتبار سے اضطراب ہے، اور متن کے اندر اضطراب کیسے ہے؟ یہی روایت بخاری کے اندر بھی ہے، 828 نمبر پہ یہ روایت منقول ہے، اس روایت کے اندر رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ یہی راوی ہیں، حضرت ابو حمید سعدی ہیں، سامنے بیٹھنے والے ابو قتادہ ہیں، 10 اور صحابہ ہیں، لیکن اس روایت کے اندر رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔
تو متن کے اندر بھی اضطراب، سند کے اندر بھی اضطراب. ہمارے حضرت نے دعویٰ کیا صحیح حدیث دکھا، تو نے وہ حدیث دکھائی ہے جس کے سند کے اندر بھی اضطراب ہے، متن کے اندر بھی اضطراب ہے. بتا ہمارے حضرت کا چیلنج کیسے قبول کیا تو نے تو جہالت کی حد پار کر دی. اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ اردو والی کتابیں اور اردو تراجم ختم کر دیے جائیں تو مرزا جیلمی جیسے کئی فتنے اسی وقت ختم ہو جائیں گے. یہ صرف چلتے بھی اردو والی کتابوں پہ ہے، حالانکہ اہل علم کے نزدیک اردو کتابوں کا مطالعہ کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، اردو کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دیا جاتا ان کے ہاتھوں.